آگے برساتی کی نماز سے فارغ ہوئی نمازی کا خیال کرتے ہوئے کیا جائے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 9 دن حضرت کی مجلس سنی، کچھ داعیہ پیدا ہوا ہمارے دلوں میں اپنی زندگیوں کو بدلنے کا۔ یہ آخری دن ہے اس رمضان المبارک کا، معلوم نہیں ہے کہ آگے رمضان نصیب ہو نہ ہو، کچھ عوارض پیش آ جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دوستوں، ہماری اس مجلس کو ہم ہدایت کا ذریعہ بن کر سنیں گے۔ اللہ تبارک ہدایت کے لیے اس کے مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کا مل جانا، بعض ساتھی کہتے ہیں نا کبھی جب اللہ توفیق دیں گے تو نماز پڑھیں گے، جب ان کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دے گی تو نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ توفیق ملی ہوئی ہے، بس ہمیں قدم بڑھانا ہے۔ جیسے اللہ کی طرف سے صحت کا مل جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کی محتاجی نہ ہونا، یہ صرف ہدایت ملنے کے راستے ہیں۔ اللہ کی طرف سے تو ہدایت ملی ہوئی ہے، بس دیر یہ ہے کہ ہمیں اس پر اپنے قدم کو بڑھانا ہے۔ اس لیے دوستوں، ہماری اس مجلس کو خوب ہم دھیان اور توجہ سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اگر عمل کی نیت سے سنیں گے تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مجلسوں کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ ورنہ اگر کان کی خوشبینی کے لیے سنا اور کان کے مزے کے لیے سنا تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ کان کا زنا ہے جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے پکڑ کا سبب بنے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں لگاتا ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایک چیز اللہ کے خزانے میں نہیں ہے،
وہ چیز کیا ہے؟ عاجزی، تواضع۔ اللہ کے خزانے میں کبریائی ہے، عاجزی اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے بندہ کی طرف سے جتنی عاجزی ہوگی، جتنی تواضع ہوگی، وہ بندہ اللہ سے بہت قریب ہوگا۔ اسی لیے آتا ہے کتابوں میں کہ دعاؤں کا اللہ کے یہاں بہت اکرام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ دعا میں بندہ عاجزی کرتا ہے، اور دعا کرنے والا موحد ہے۔ کیا مطلب موحد ہے؟ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ مولا میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ اپنی عاجزی، اپنی بے بسی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ مسکین سے مراد غریب نہیں ہے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا ہے، اور آپ کو دنیا میں لانا تھا اس لیے سارا کارخانہ سجایا گیا ہے۔ اصل تو آپ ہیں، آپ کی برکت سے ساری کائنات اللہ نے سجائی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں عاجزی، اے اللہ میں زندہ رہوں عاجزی کے ساتھ، میں مروں عاجزی کے ساتھ، اور میرا تو حشر کرنا عاجز لوگوں کے سامنے، جو عاجزی کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنے والے ہیں، وہی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا آکل کما یاکل العبد، میں تو اس طرح کھاتا ہوں جیسے آقا کے سامنے غلام کھاتا ہے۔ کھانے میں بھی عاجزی، اور رحمان کے خاص بندوں کی صفت قرآن نے بیان کی ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، میں تو جب زمین پر چلتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے خدا مجھے قارون کی طرح دھسا نہ دے۔ انسان کو بڑائی ظاہر کرنے کا، تکبر کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اسی لیے عراق کا ایک نوجوان شہزادہ جا رہا تھا اور یوں کہتا تھا، لوگو جانتے ہو میں کون ہوں؟ جیسے کبھی آپ لوگ غصے ہو جاتے بیوی پر تو کہتے تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ تو بیوی کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، خدا کی بڑائی نہیں بیان کرتا۔ تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ تو وہ کہنے لگا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ دوسروں نے تو جواب نہیں دیا، ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ والے جو ہیں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، سچ بات کہہ دیتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر چلتا تھا، بزرگوں کے یہاں کھانا چلتا ہے، تو وقت کا بادشاہ کچھ رقم دیتا تھا، تو وقت کے بادشاہ نے ایک مرتبہ ایک مسئلہ لکھا، سوال، اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اس وقت سگنیچر کرو۔ خواجہ صاحب نے پڑھا، یہ تو غلط ہے، یہ نہیں کہ لنگر کا خرچہ اٹھاتا ہے تو ذرا نہیں، تو وہ کاغذ غلام لے کر واپس گیا۔
تو کہا بادشاہ سلامت، انہوں نے تو آپ کی توہین کر ڈالی، آپ کے بھیجے ہوئے کاغذ پر سگنیچر نہیں کی، آپ جو خرچہ اٹھاتے ہیں نا وہ خرچہ بند کر دو۔ یاد رکھنا، جتنی دینی جگہیں ہیں، دینی درسگاہیں ہیں، دینی کام ہیں، کرم ہے اس اللہ کا اگر وہ ہمارا پیسہ اس میں قبول کر لے۔ دیوبند میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، اس زمانے کی بات ہے۔ ایک حاجی صاحب آئے تھے مدرسہ دیکھنے، مدرسے کا سارا نظام دیکھا تو نظام دیکھنے کے بعد کہا 25,000 میرے لکھ دو، اس زمانے کے 25,000۔ ٹھیک ہے، 2 مہینے ہوئے، 3 مہینے ہوئے تو قاری طیب صاحب کہتے ہیں کہ میں نے محتم صاحب کو یاد دلایا کہ وہ حاجی صاحب کو ذرا میسج بھیجو، اس زمانے کا جو بھی طریقہ ہو میسج کا۔ محتم صاحب کچھ بولے نہیں۔ پھر 2-3 مہینے گزرے، حضرت وہ 25، محتم صاحب کچھ نہیں بولے۔ تیسری دفعہ جب کہا تو کہا میاں طیب ان کی رقم اس قابل نہیں ہے کہ خدا دارالعلوم میں لگاوے۔ ٹھیک ہے، لکھا دیا انہوں نے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ بادشاہ نے یہ طے کیا کہ آئندہ لنگر کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے، تو باورچی کو بلایا، کتنے کا پکاتے ہو؟ کہ اتنے کا، کل سے ڈبل کر دو۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جا رہی ہیں؟ کل سے ڈبل کر دو، وہاں خرچہ بنوا یا ڈبل کر دو تاکہ اس کی کھوپڑی بھی ذرا۔ ایک بزرگ آج سے 100 سال پہلے ان کے ایک مرید نے 1,00,000 روپیہ ہدیہ بھیجا۔ 100 سال پہلے آج کے لاکھ کتنے ہوں گے؟ گھر بھر جائے گا نا۔ اور چٹھی کے نیچے لکھا، حضرت اس زمانے میں آپ کو ایسا کوئی مرید نہیں ملے گا جو اپنے شیخ کو 1,00,000 روپے ہدیہ دے۔ حضرت سمجھ گئے۔ چٹھی کے پیچھے لکھا، تجھے ایسا کوئی پیر بھی نہیں ملے گا، لے جا تیرے 1,00,000 روپے واپس کر دے، ایسا کوئی پیر نہیں ملے گا۔ احسان جتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رقم قبول کر لے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب میں آپ سے پوچھوں، میں اصل بات کیا کہہ رہا تھا؟ لنگر تو ہو گیا۔ عراق کا نوجوان، تو اللہ والے تو صاف صاف سنا دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو کسی سے لینا بہنا نہیں ہے، جو بات ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے مکان بنایا اور لوگوں کو، بڑے لوگوں کو ذرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری چیز کی تعریف کریں۔ لوگوں کو بلایا، بھائی دیکھو ہمارا یہ بنگلہ۔ ارے بادشاہ سلامت، آپ کے بنگلے میں کوئی کمی؟ بالکل نہیں بھائی، آپ تو وہی ہیں، ایسا بنگلہ تو کسی کا نہیں ہوگا۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے، اس زمانے میں ان کو فقیر کہتے، فقیر۔ فقیر، فاں سے فاقہ، قاف سے قناعت، جتنا مل گیا اتنا کافی ہے، یا سے یاد الہی، اور را سے ریاضت، مجاہدہ، وہ فقیر ہوتے تھے اللہ والے۔ آج زمانے کے فقیر، فاں سے فالودہ، قاف سے قورمہ، یا سے یخنی، اور راں سے روٹی یعنی ہوجری۔ بلایا، حضرت کوئی کمی ہے کہ 2 کمی ہیں؟
ان چاپلوسوں کو تو کوئی کمی نظر نہیں آئی. 2 کمی ہیں میرے بنگلے میں، ہاں تو آپ کے بنگلے میں کیا کمی ہے؟ ایک تو یہ بنگلہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اور ایک آپ اس بنگلے میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. ہے ہمت کسی کے کسی سیٹ کے سامنے کہنے کی؟ اس لیے کہ غرض لگی ہوئی ہے. وہ سیٹ اپنی جگہ کا ہے، آپ نے کیا؟ تو شاہزادہ نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو اللہ والوں نے کہا جانتا ہوں، ناپاک نطفے سے بنا ہے، اور جب تک زندہ رہے گا گوبل لے کے چلتا رہتا ہے پیٹ میں، اور جب مرے گا تو سڑے گا. یہ تو ہے، گوبر گاڑی ہے گوبر گاڑی. میں کون ہوں؟ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، تو نعمت پر اتراہٹ پیدا نہیں ہوگی. ایک جوان کو اللہ نے بہت روپ دیا تھا، جوانی بھی اور روپ بھی. تو لوگ کہہ رہے تھے بھائی تیری خوبصورتی پر تو بہت تعجب ہوتا ہے. تو وہ قابو میں نہیں رہا، الیاذ باللہ. اس نے کہا ہاں اللہ کو بھی تعجب ہوتا ہے. اسی وقت ایک بالشتہ کا خدا نے بنا دیا. جا اسی وقت اپنے زبان کے بول کو سنبھالو. ہمیشہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے خواجہ ابو طالب آپ کے کیا ہوتے تھے؟ چچا، حقیقی چچا. ایسا خیال رکھا ہے آپ کا کہ آپ سے پہلے اولاد کو نہیں کھلایا، آپ سے پہلے خود نے بھی نہیں کھایا، اور ڈھال بن کر رہے. اس لیے کہ غلط بات جب پھیل جاتی ہے تو سچ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اور بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ غلط بات کو صحیح بات کا لباس پہناتے ہیں. جیسے کسی آدمی نے دکان کھولی، بالکل 100% پیور دودھ، لیبل تو لگا دیا، اور بڑی بڑی کینیں بھی ہیں، لیکن اس میں ہے پانی. کیا ہے؟ کوئی گاہک لینے آئے گا؟ پانی بیچ رہا ہے، اوپر بورڈ تو دودھ کا ہے. اب اس کو اپنا پانی بیچنا ہے تو پانی کو دودھ کا لباس پہناتا ہے. جانتے ہو دودھ کا لباس پہنانا؟ جانتے ہو؟ ہاں کہے تو مصیبت. پانی کو دودھ کا لباس پہنا دیا، یعنی دودھ میں پانی ملا دیا. وہ زمانہ اچھا تھا. اس زمانے میں لوگ دودھ میں پانی ملاتے ہیں، پانی میں دودھ ملاتے ہیں، یعنی پانی کم دودھ کم پانی زیادہ. یہ ہوس کراتی ہے. ہوس تو آگ ہے. ہوس جو ہے نا وہ آگ ہے، سب جلا دیتی ہے. جیسے گھر میں آگ لگی، اللہ حفاظت کرے، تو کپڑے بھی گئے، فرنیچر بھی گیا، روپیے بھی گئے. قرآن شریف ہے تو وہ بھی جل گیا. ہوتا نہیں ہوتا؟ او مسلمانوں، ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ قرآن شریف بھی جل گیا. ہوس ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی سے اندر کے اس کے دین کو بھی جلا دیتی ہے. بڑی خطرناک چیز ہے ہوس. خواہشات آگ ہے، اور آگ کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا. کسی محلے میں آگ لگ گئی تو 4 گھروں کو جلا کر ہو یہ کر کے بیٹھ جائے گی، ڈکار آ جائے گی اس کو.
پورا محلہ صاف کر دے گی، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گی. ایسے خواہشات کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. جس نے خواہشات میں قدم رکھا وہ گیا. بلم باورا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. بہت بزرگ تھا، صوفی تھا، اور ایک نعمت اللہ نے اس کو ایسی دی تھی کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا تھا اللہ اس کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ لیتا تھا، دعا قبول ہو جاتی تھی. کتنی بڑی نعمت ہے. جوانی کتنی بڑی نعمت ہے. تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے. 2 پیسے اللہ نے دیے ہیں، کسی کا محتاج نہیں بنایا، کتنی بڑی نعمت ہے. اچھا مکان، وقت پر کھانا، کتنی بڑی نعمت ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ چلو بھائی ایک جگہ جانا ہے مقابلے کے لیے. تو یہ لوگ بلم باورا کے پاس آئے کہ بلم ایک کام کرو، یہ موسیٰ جو لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں وہاں ہماری ہمت نہیں ہے قوم جبارین کے پاس جانے کی، اور ہو سکتا ہے کہ موسیٰ ہماری زمین کو بھی قبضہ کر لیں اور ان کو دے دیں. تم ایسا کرو، ایسی بد دعا کرو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کے لیے کہ وہ وہاں نہ جا سکے، واپس آ جائے. اب یہ دعا کی جو نعمت ملی تھی کہاں استعمال کر رہا ہے؟ نبی کے خلاف. جوانی کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ مالداری کہاں؟ تندرستی کہاں؟ تو دیکھ رہا ہے. بلم بارونا کا نہیں، یہ نہیں ہوگا. شروع میں تو آدمی بہت نارمل چلتا ہے، لیکن بہت ساری لالچ دی اور پھر ڈائریکٹ تو نہیں ہوا، انڈائریکٹ ہوا. کیا ہوا؟ انڈائریکٹ. یعنی بیوی کو ذریعہ بنایا کہ سمجھاؤ اس کو، اتنا سارا دے رہے مانتا نہیں. تو بیوی کے سامنے تو اچھوں کے گھٹنے ٹیک جاتے ہیں، آپ کے نہیں ٹیکتے. مان گیا. ارے کیا کر رہا ہے یار؟ جو کہے ایسا تو کرے گا، جو لوگ پہنے ایسا تو پہنے گا، لوگ جیسا چہرہ بنائے تو بنائے گا. اللہ نے تجھے نعمت دی ہے، ایمان کی ہدایت دی ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ تو بلم باورا نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. تو زبان کس کے قابو میں ہے؟ اللہ نے اسی کی زبان سے اسی کے خلاف بد دعا کروا دی، نبی کے خلاف. اور زبان کھینچ کر خدا نے سینے پہ ڈال دی. اور قرآن کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ بزرگ نہیں ہے، یہ تو کتا ہے. کتے کی کیا صفت ہوتی ہے؟ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، کوئی بوجھ رکھو تو بھی زبان باہر، اور بوجھ نہ رکھو تو بھی زبان. ارے کتا دیکھا ہی نہیں دیکھا؟ ہوس. اور خدا نے اسی وقت اس کے بدن پر لقوہ ڈال دیا. اللہ حفاظت فرمائے. لیکن یہ 2 بول کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. اے اللہ میرا تو قالب بھی گیا، قلب بھی گیا، اندر کا بھی گیا، باہر کا گیا، معاف کر لے. یہ 2 بول کی توفیق نہیں ہوئی، اور 3 دن اسی حالت میں رہ کر مر کر دنیا سے چلا گیا. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بہت سنبھالنا پڑے گا. ہر وقت اللہ کی نعمت کا شکر، ہر وقت اللہ کی نعمت کا شکر، ہر وقت. تو ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں. تو خواجہ ابو طالب ڈھال بن کر رہتے تھے آپ علیہ السلام کے. ایک مرتبہ قریش کے بڑے بڑے سردار گئے، کہا ابو طالب بھتیجے کو سمجھا دو.
تو ابو طالب نے ذرا دل پر لے لیا، تو بھتیجے کو بلایا کہ بیٹا اپنا کام کرو، کسی کو ادھر ادھر کی مت کہو۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ چچا نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے، آپ کی آنکھ مبارک میں آنسو تھے۔ چچا نے دیکھ لیا، کہا بیٹا گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے جو دین کا کام کرنا ہو کر۔ لیکن دین کا کام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس لیے کہ بہت سے ایسے جو بے دینی کو دین کا لباس پہناتے تھے، جیسے لوگ پانی کو دودھ کا لباس پہناتے ہیں، لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام محنت فرماتے رہے، گھر کے لوگ مخالف ہو گئے۔ ایک مرتبہ ابو جہل جو ہے نا، ابو جہل اللہ کا عجیب نظام ہے، حضرت صہیب کو روم سے لا کر ہدایت دی، حضرت بلال کو حبشہ سے لا کر ہدایت دی، اور ابو جہل کو مکہ میں رہ کر خدا نے برباد کر دیا۔ ابو جہل کہاں پیدا ہوا تھا معلوم ہے؟ ابو جہل کی ماں طواف کر رہی تھی اور طواف کرتے کرتے اتر پڑا تھا۔ اس وقت تو وہ لوگ بھی طواف کرتے تھے، طواف کرتے کرتے اتر پڑا، حرم میں پیدا ہوا۔ تو حرم میں پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا، بعض دفعہ آدمی ضد میں آتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ جیسے ابو جہل سے کسی نے کہا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ کہ بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے، پھر مانتا کیوں نہیں؟ کہ ہمارے خاندان کے نہیں ہیں، ہمارے خاندان کے نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو قرآن پڑھتے تھے، تو ابو جہل، اخنس بن شریق اور ایک تیسرا رات کو چپکے سے آ کر قرآن سنتے تھے، چپکے سے۔ اب قرآن تو قرآن ہے۔ چند دنوں کے بعد کہنے لگے بھائی اب مت آؤ ورنہ کام سے جائیں گے، کام سے جائیں گے کہ ٹھکانے لگیں گے، قرآن والی زندگی پر آئیں گے کہ کام سے جائیں گے۔ تینوں نے طے کیا کہ نہیں آئیں گے۔ جب وہ وقت آیا تو تینوں میں سے ہر ایک نے سوچا کہ وہ دو تو آئیں گے نہیں، میں جا کے سن لوں۔ تینوں پھر جمع ہو گئے۔ ارے بھائی کل کیا کرے یار، رہا نہیں جاتا۔ ایک دفعہ ابو جہل آپ علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے فرمایا تھا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، بہت تکلیفیں پہنچائی ہے، بہت تکلیفیں پہنچائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تو اچھا تھا، کس اعتبار سے کہ مرتے مرتے کلمہ پڑھتا گیا، لیکن جب کلمہ پڑھنے لگا تو جبرائیل نے گارا اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین فرعون کے پاس آئے، جن کی کنیت ابو العباس تھی۔ کنیت اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا بیٹا ہو اس کی کنیت لگا دی جاتی ہے، جیسے ابو حنیفہ، ایسی ابو جہل تو اس کے ابو العباس۔ تو جبرائیل آئے انسانی شکل میں کہ ابو العباس ذرا یہ بتاؤ، کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ کہ اس کو دریا میں ڈبو دو، کہ ذرا فتوے پر سگنیچر کرو۔ فرعون سے سگنیچر کروائی، اور جب ڈوبنے لگا نا تو اس کا فتویٰ پیش کیا، دیکھیے تیرا ہی لکھا ہوا ہے کہ جو اپنے آقا کی نافرمانی اس کو ڈبو دو۔ تو ڈوبتے ڈوبتے وہ کلمہ پڑھنے لگا تو جبرائیل امین نے گانا ٹھونس دیا۔ تو فرعون وہ اچھا تھا کہ پڑھتے پڑھتے بھی کلمہ پڑھتا گیا، اور یہ نالائق جب اس کو قتل کیا تو وہ یوں کہہ رہا تھا آج میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دشمنی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مٹھی بند، نبی جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتلانے آئے ہیں، کس کی مٹھی میں کیا ہے، کس کے جیب میں ہے وہ بتلانے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں یہ بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟
یا تیری مٹھی کی چیز یہ بتائے کہ میں کون ہوں. کنکر لے کر آیا تھا. تو کنکروں میں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کنکر پھینک دیے کہ تم بھی پھر گئے ہو میرے ہاتھ میں رہ کر. اللہ اللہ ہے. اسی ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا. تو جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. اس سے پہلے یہ بڑے بڑے مڈھیرے جو ہیں ابو جہل وغیرہ وہ ابو طالب کے چاروں طرف بیٹھ گئے تھے. ابو طالب دیکھو بھتیجے کی وجہ سے باپ دادے کا دین مت چھوڑنا. آپ دور سے کہتے ہیں چچا ایک دفعہ کلمہ کہہ دو میں اللہ کے سامنے گواہی دوں گا. آپ کو فکر تھی. لیکن میرے دوستو 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے آدمی کے اندر جو ہدایت کی صلاحیت ہے وہ جل کر ختم ہو جاتی ہے. وہ جل کر ختم ہو جاتی ہے. ہر ایک میں اللہ نے دنیا میں آنے والے ہر بچہ کل مولود یولد علی الفطرہ ہر آنے والا بچہ اسلام کی فطرت پر آتا ہے. پھر ماحول اس کو فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. ماں باپ یہودی ہیں تو یہودی بنتا ہے, ماں باپ عیسائی ہیں تو عیسائی بنتا ہے, اور ماں باپ مجوسی ہیں تو مجوسی بنتا ہے. ماحول جیسے ہر گیہوں کے دانے میں روٹی کی بھی صلاحیت ہے اور کھیتی کی بھی صلاحیت ہے. کھیت میں بوؤ گے تو کھیتی اور پسا کر کھاؤ گے تو روٹی. کس کے لیے؟ کہ غریب کے لیے بھی بادشاہ کے لیے بھی. ایسے ہی ہر آنے والا انسان دنیا میں جو آتا ہے وہ ہدایت کی صلاحیت لے کر آتا ہے. مگر 3 چیزیں ایسی ہے یہ تو شیطان کہلواتا ہے کہ مول صاحب اللہ ہدایت نہ دے تو ہم کیا کریں. نہیں, ہدایت کا بیج ہر ایک کے اندر ہے, مگر 3 زہریلے بیماری ایسی ہیں کہ جس سے ہدایت کا بیج اور صلاحیت جل کر ختم ہو جاتی ہے. پہلا تکبر, اور سب سے بڑا تکبر. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی آدمی کپڑا اچھا پہنے جوتا اچھا پہنے یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نا, اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, پہنو. تکبر کیا ہے؟ تکبر 2 چیزوں کا نام ہے. حق بات سامنے آوے پھر نہ مانے, سب سے بڑا تکبر ہے. کہ حق بات سامنے آ گئی, حق کیا ہے باطل کیا ہے, اجالا کیا ہے اندھیرا کیا ہے, سچ کیا ہے غلط کیا ہے, پھر بھی آدمی ضد پر ہے, یہ بہت بڑا تکبر ہے. یہ تکبر کی وجہ سے اندر کی ہدایت کی صلاحیت جل کر ختم ہو جاتی ہے. جیسے فرعون وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا, کہ تکبر کی وجہ سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا ہے. ورنہ جب فرعون پر حالات آتے تھے نا, حالات 9 طرح کے ہنٹر اللہ نے اس کو مارے ہیں, 9 طرح کے, تاکہ سدھر جاوے. ایک عذاب آیا خون کا, کپڑوں میں خون, بستر میں خون, کھانے میں خون, پانی میں خون. کبھی آدمی فضیلت سن کر دین پر آتا ہے اور کبھی فجیتا ہونے کے بعد آتا ہے. اب کتنی بڑی چیز ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اچھا اتنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جس کنویں میں ڈول ڈالے تو وہ ڈول میں پانی آوے, اور اسی کنویں میں وہ ڈالے تو خون آوے. کون کر رہا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ او بنی اسرائیل تم نے جو ڈول میں پانی نکالا ہے, نکالنے کے بعد ہمارے ڈول میں ڈالو. تو جب تک بنی اسرائیل کے ڈول میں پانی اور جب ان کے ڈول میں جاوے تو خون. ایسا کرو تمہارے منہ میں کلی کر کے ہمارے منہ میں ڈالو, تو جب تک بنی اسرائیل کے منہ میں تب تک, اور ان کے منہ میں. ایک عذاب اللہ نے یہ بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, یا موسیٰ ادع لنا ربک,
اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دو نا، ہے نا. یوں تو ہم لوگوں کو علماء نظر نہیں آتے، لیکن کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی الجھن آتی ہے، مول صاحب امام صاحب کہاں گئے، کیا کام ہے، میں دعا کر دوں مول صاحب. تو امام صاحب تو 20 سال سے ہیں یہاں، تو تجھے نظر نہیں آئے کہ مول صاحب نارمل حالات تھے اس لیے امام صاحب کی کیا ضرورت ہے. لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل. کیا کہہ رہا ہے موسیٰ، اگر یہ پرابلم سولو ہو گیا تو جو بنی اسرائیل میں نے قبضے میں لیا ہے نا، آپ کے چھوڑ دوں گا اور آپ پر ایمان لاؤں گا. تکلیف، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تکلیف دور ہو گئی، وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی اب بھی ہیں. ہوتا ہے، گاڑی پھنس گئی تو مولوی صاحب یاد آتے ہیں، گاڑی پھنس گئی تو بزرگ یاد آتے ہیں، جب دعا کا دھکا لگا پھر وہی رفتار. اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا، مینڈک کا. مینڈک جانتے ہو کیا کہتا ہے اللہ مینڈک کو؟ مینڈک کا عذاب بھیجا. کپڑوں میں مینڈک، کھانے میں مینڈک، پانی میں مینڈک، ایک مارو 10 پیدا ہو جائے. اے موسیٰ پھر آیا، دعا کی، مینڈک کا عذاب گیا. اللہ نے عذاب بھیجا جوؤں کا. جوئے پڑتی ہیں نا عورتوں کے کپڑوں میں اور بالوں میں، ہر جگہ جوئے. لیکن نہیں مانا، تکبر کی وجہ سے نہیں مانا. تو اگر حق بات سامنے آوے اور آدمی ضد میں آئے کہ بھائی، جیسے ابو جہل نے کہا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی لیکن وہ اپنے نہیں ہیں. تو بعض دفعہ آدمی بات سنتا ہے کہ بات تو صحیح لیکن اپنے نہیں ہے بھائی. جیسے کسی کے راڑو جانتے ہو، ہاں، گم ہو گئی اور ایسے شخص کو ملی جس سے اس کی انبن تھی. وہ بیچارہ آیا، بھائی یہ گھڑی آپ کی ہے؟ ہاں میری ہے، لے لو. نہیں لوں گا اس لیے کہ تو لے کر آیا ہے، پھوٹی تیری. ابو جہل اسی میں کا تھا، فرعون اسی میں کا تھا. تو ایک تو تکبر، دوسری چیز کہ اگر مانوں گا تو میرا سارا ٹھاٹ ختم ہو جائے گا، چودراہٹ ختم ہو جائے گی. اور تیسری چیز کہ اگر میں نے بات مانی تو لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا آپ بھی وہاں چلے گئے، اتنے سمجھدار ہو کر آپ بھی ان کی باتوں میں آ گئے. جیسے آپ علیہ السلام نے ابو طالب کو سمجھایا، چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، لیکن چاروں طرف کے لوگ کان میں باتیں کر رہے تھے، مت پڑھنا مت پڑھنا. تو ابو طالب نے کہا، ایک جملہ کہا، اختار النار علی العار، اختار النار علی العار. بھتیجے کلمہ پڑھ کر تیرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا چودھری مرتے وقت باپ دادے کا دین چھوڑ دیا اور بھتیجے کے دین پر مرا، اس لیے میں تانا برداشت نہیں کروں گا، چاہے جہنم کی آگ مجھے برداشت کرنی پڑے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، اپنا مقام چلا جائے گا، اپنی چودراہٹ چلی جائے گی، یا پھر تکبر کی وجہ سے، یا لوگ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے اگر وہ دین پر نہیں آیا تو اندر میں جو ہدایت کی صلاحیت رکھی ہے وہ جل کر ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری، اللہ کے خزانے سے نعمتوں کے دروازے کھلوانے کے لیے شکر گزاری کا عمل کرنا چاہیے. شکر گزاری، زبان سے بھی اللہ کا شکر، دل سے بھی اللہ کا شکر، اور عمل سے بھی اللہ کا شکر. لیکن اللہ نے ایک شکایت کی ہے، ہم سے اللہ نے شکایت کی ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرا شکر کرنے والے میرے بندے بہت تھوڑے ہیں. ہمیں ان تھوڑوں میں سے بننا ہے، ہمیں اور شیطان کا کیا ہے حملہ؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تیرے اکثر بندے تیرا شکر ادا نہیں کریں گے. اور شیطان نے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا
آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، دھتکار دیا، تو اس نے اللہ سے کہا قال فبما اغویتنی، کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے؟ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جنات و شیاطین آسمانوں پر جاتے تھے اور کچھ وہاں کی باتیں کچھ اپنی باتیں ملا کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، لیکن جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کے لیے دروازے بند ہو گئے۔ تو شیطان نے کہا بھائی کیا ہوا، تحقیق تو کرو، اپنا جانا کیوں بند ہو گیا؟ تحقیق کی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ایک امت ہوگی۔ شیطان نے کہا آنے دو نبی کو اور آنے دو ان کی امت کو، ہم بھی ایک چال چلیں گے، اس امت کو جہاں ان کے نبی فرمائیں گے وہاں ان کا مال اور جان نہیں لگانے دوں گا، خواہشات پر لگا دوں گا، یہ ہمارے ایک پلان ہے۔ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے۔ تو کیا کہا اس نے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ علماء جانتے ہیں کتنا بھار پوروک، کتنا وزن ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، اگرچہ آج کل کے علماء بھی عربی گرامر نہیں جانتے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، لَأَعُوذُ بِاللَّہ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اسی لیے ایک مرتبہ صحابہ کرام آئے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ بس اندر سے جی چاہتا ہے کہ کوئلہ بن جائے جل کر، ہم اس کو زبان پر نہیں لا سکتے۔ آپ نے فرمایا اچھا ان وسوسوں سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی تکلیف کہ جل کر انگارہ ہو جاوے؟ آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو خالص ایمان کی علامت ہے، خالص ایمان کی علامت ہے، اس لیے کہ ایمان نے بتلایا کہ یہ چیز غلط ہے، ایمان ہے تو بتلایا نا، اور ایمان ہے اسی لیے اندر میں تکلیف ہوئی کہ اللہ کی شان کے بارے میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ جل کر کوئلے ہو جائیں۔ اور آپ نے فرمایا میری امت میں سے، میری امت پر سے وسوسوں کی پکڑ ختم کر دی گئی ہے، وسوسوں کو کوئی پکڑ نہیں ہے، اور شیطان وسوسے میں ڈال دیتا ہے۔ ایک شیطان ایسا ہے جو پاکی ناپاکی کے وسوسے میں ڈالتا ہے، آدمی کی پاکی ہوتی نہیں ہے، دو کرتا ہے، اور کتنی دفعہ چہرہ دھوئے گا، کتنی دفعہ ہاتھ دھوئے گا، ارے کیا کر رہا مول صاحب، یہاں نہیں دھلا، مول صاحب یہاں نہیں دھلا، ارے چھوڑ، شریعت نے 3 دفعہ دھو لے، ختم۔ ایک بزرگ تھے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، شیطان نے کہا مسا نہیں ہوا ہے، گئے نماز شروع کی، دوسرے دن پھر آیا مسا نہیں ہوا ہے، گئے پھر مسا کیا، تیسرے دن کہ بغیر مسے کے پڑھوں گا، تجھے قبول کرنی ہے میرے اللہ کو قبول کرنی ہے، گیا دم دبا کر۔ اس کا کام ہی وسوسے ڈالنا، جس کا خطرہ اسی کا قطرہ، جس کا خطرہ اسی کا قطرہ، پیشاب کر کے آیا ایک قطرہ ایک قطرہ، گیرا قطرہ، جا باقی حاصل کر لے، بس ختم ہو گئی بات۔ شیطان وسوسے لاتا ہے اور وسوسوں کے ذریعے سے پریشان کرتا ہے، ہاں اس لیے اس کے چکر میں نہیں آنا۔ اچھا وسوسوں کو دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، یہ یاد رکھنا، نماز میں وسوسے آوے کہ نماز کے باہر آوے، اگر کوشش کرنے گئے جیسے الیکٹرک کا تار جا رہا ہے، اب اس کو پکڑ لیا تو چپک جاؤ گے نا، ہاں دور کرنے گئے تو چپک جاؤ گے، اس لیے کہ دل تو ایک راستہ ہے، ہائی وے روڈ ہے، گدھا بھی چلے گا، خنزیر بھی جائے گا، گھوڑا بھی جائے گا، ٹیکسیاں بھی چلے گی، تو کیوں پرواہ کرتا ہے؟ آنے دیں خیالات، خیال لانا نہیں ہے، خیال مت لاؤ، وسوسے خود پیدا مت کرو، اگر آ جائے تو اس کی پرواہ بھی نہ کرو۔ تو شیطان نے کہا تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اس لیے کہ چور اسی جگہ جاتا ہے جہاں کچھ ہوتا ہے۔ ایک شخص جیب میں پیسے لے کر یا کوئی تو
بھائی لوگ اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا، جانتے ہو بھائی؟ ہاں لگ جاتے ہیں۔ اور ایک آدمی گوبر کی ٹوکری اٹھا کر جاتا ہے تو بھائی لگے گا؟ بے ایمانوں کے پاس تو گوبر کی ٹوکری ہے، وہاں شیطان جا کے کیا کرے گا؟ ایمان والے کے پاس ڈائمنڈ ہے ایمان کا، ڈائمنڈ ہے دین کا، ڈائمنڈ ہے اللہ کے تعلق کا، تو شیطان یہاں چوری کرنے آئے گا۔ اس لیے کہ سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، آگے سے حملہ کروں گا، آگے سے حملہ کروں گا۔ آگے کا حملہ کیا ہوگا؟ گولی مارے گا؟ آگے کا حملہ کیا ہوگا؟ کہ آخرت آگے ہیں، قبر آگے ہیں، جنت آگے ہیں، موت آگے ہیں، پل صراط آگے ہیں، سب بھلوا دوں گا۔ یہ آگے کا حملہ ہے۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے آؤں گا۔ دنیا پیچھے ہے، دنیا پیچھے ہے، اسی میں لگا دوں گا، اسی کے لیے جھوٹ بلواؤں گا، اسی کے لیے سود دلواؤں گا، اسی کے لیے لوگوں کے حقوق بنواؤں گا۔ تو آگے تھی اس کو بھلوا دیا، پیچھے جو تھی اس کو اس میں لگا دیا۔ آدمی کہتا ہے مول صاحب وقت نہیں ملتا، مول صاحب وقت نہیں ملتا، تو وقت تو روزانہ آتا جاتا ہے، نہیں جاتا؟ صبح کہتے ہیں مول صاحب آنکھ نہیں کھلی، شیطان نے سلا دیا۔ ارے تیرے آرام نے سلا دیا، شیطان نے کہا سلا دیا؟ اسی لیے یاد رکھنا، جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور یہاں سوسائٹی میں تو بہت ہیں، اچھا ہے، اچھا ہے، پیدائش دیا جائے تو امت میں اضافہ ہوگا۔ تو وہ تہجد کے وقت میں کوئی نہ کوئی بچہ ضرور روئے گا، تجربہ کرنا، تجربہ کرنا۔ یہ روتا کیوں ہے؟ ابا اٹھو اب سونے کا وقت نہیں ہے، امی اٹھو اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب اللہ کی یاد کرنے کا وقت ہے۔ یہ ہے، آنکھ تو کھل جاتی ہے، لیکن شیطان کہتا ہے سو جا، ابھی رات بہت لمبی ہے۔ تو شیطان نے سلایا کہ تیرے آرام نے سلایا؟ شیطان کو کیوں بدنام کرتا ہے؟ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، داہنی طرف سے حملہ کروں گا۔ داہنی طرف سے کیا کرے گا؟ داہنی طرف سے اس لیے کہ دائیں ہاتھ سے اچھا کام کیا جاتا ہے، دائیں ہاتھ سے پانی، کھانا، صدقہ، بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یعنی جتنی تم نیکیاں کرو گے نا دائیں ہاتھ سے، یعنی نیکیاں کرو گے، ان ساری نیکیوں کو برباد کر ڈالوں گا۔ یہ داہنی طرف کا حملہ ہے۔ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور جتنی برائیاں ہیں وہ تم سے کرواؤں گا۔ جب تم اس پر آ گئے تو اللہ کے ناشکرے بن گئے۔ وَلَا تَزِيدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی میں شکر کی عادت ڈالو۔ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، وہ رات کو جب دیر سے گھر جاتے تھے سفر وغیرہ سے، تو دیکھا سب سوئے ہوئے ہیں، تو اپنی چارپائی پر بیٹھتے اور بیٹھنے کے بعد یوں کہتے اللہم لک الحمد ولک شکرک، اللہم لک الحمد ولک شکرک، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ تو جب انہوں نے دوسروں کے سامنے بیان کیا تو پوچھا حضرت کس پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کہ بھائی میں گھر گیا تو ماشاءاللہ پوری فیملی سوئی ہوئی ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیمار نہیں۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں جو ابھی دوڑتے ہوں گے دواخانے میں، کتنے گھرانے ایسے ہوں گے جو کسی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ اس لیے ان سارے نعمت کو دیکھ کر میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ اب ہدایت کی نعمت ملے گی کس کو؟ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور کلمہ نہیں پڑھا تو آپ علیہ السلام کو بوجھ پڑا، آپ غمگین ہو گئے، میرا چچا بغیر کلمہ کے چلا گیا۔ لیکن یاد رکھنا ابو جہل بھی بغیر کلمے کے مرا، ابو لہب بھی بغیر کلمے کے مرا، اور ابو طالب بھی بغیر کلمے کے دنیا سے گئے۔ آپ اندازہ کرنا، خواجہ ابو طالب کا نام آتا ہے تو دل میں یہ ہوتا ہے کیا اچھا ہوتا کلمہ پڑھ لیتے۔ ابو جہل کا نام آتا ہے تو غصہ آتا ہے،
ابو لہب کا نام آتا ہے تو غصہ آتا ہے، حالانکہ تینوں بغیر ایمان کے گئے۔ یہ فرق کا ہے کہا کہ ان دونوں نے آپ علیہ السلام کو ستایا ہے، اور ابو طالب نے اگرچہ کفر کی حالت میں آپ کا ساتھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، خالی کفر کی حالت میں ساتھ دینے سے دل میں یہ ہے کہ کاش کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، تو اگر وہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے اور وہ کلمے والی زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ ہمیں کیا دے گا؟ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، اور دشمنی اسی وجہ سے ہے۔ ابو لہب ہمیشہ آپ علیہ السلام کی مخالفت ہی کرتا تھا، ہر وقت۔ چچا ہے، سگا چچا ہے، حالانکہ جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو عبداللہ اور ابو لہب دونوں بھائی تھے، تو اس نے سنا میرے بھائی عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا، اتنا خوش ہو گیا کہ اپنی باندی آزاد کر دی، اتنی محبت کا اظہار کیا، اتنی محبت کا اظہار کیا۔ لیکن بعد میں ایسی دشمنی کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دین سمجھانے جاتے تھے تو وہ آگے آگے کہتا تھا اس کی بات مت ماننا، اس کا دماغ ٹھیک صحیح نہیں ہے، اور ڈھیلے مارتا تھا۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ کی دین کی مخالفت کبھی مت کرنا، نہ سمجھ میں آوے اللہ سے سمجھ مانگنا۔ ابو لہب چودھری تھا، اور ابو لہب کو لہب اس لیے کہ لہب کے معنی انگارہ، بہت خوبصورت تھا، اور اس کے طائف میں بڑے بڑے انگور کے باغات تھے، مالدار تھا۔ لیکن مخالفت کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اللہ کی طرف سے پکڑ آئی۔ کیا پکڑ آئی؟ کہ اس کے بدن میں پھوڑے پیدا ہو گئے، اور ان پھوڑوں میں بدبو پیدا ہوئی، تو اس کے بیٹوں نے اس کو گھر سے پھینک دیا باہر، اور اسی حال میں اس کی موت آئی۔ چودھری ہے، موت آئی۔ اب ان کے لوگوں نے مکہ میں مرا، وہ موت آئی، قبر کھودی، اور قبر میں اس کو رکھا، تو قبر نے اچھال کر پھینک دیا، پھر رکھا، پھر اچھال کر پھینک دیا، پھر رکھا، پھر اچھال کر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے پوری زندگی ضد میں آ کر، باوجود یہ کہ تو سمجھتا تھا کہ سچ بات ہے، میرے پیارے نبی کی مخالفت کی ہے، تو اس قابل نہیں کہ تیرا جنازہ مکہ کے سرزمین میں دفن کیا جائے۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اب کیا کریں اس کو؟ تو جیسے مرے ہوئے جانور کو لوگ لکڑی کے ذریعے سے دھکیل دھکیل کر لے جاتے ہیں، ایسے اس کو بھی لے گئے، دو پہاڑوں کے بیچ میں ڈالا، اور اوپر سے پتھر ڈال کر لوگ چلے آئے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہاں، کسی دین کے کام کی مخالفت نہیں کرنے کی، اللہ سے اس کی توفیق مانگنے کی۔ تو سب سے بڑی نعمت ہدایت۔ ہدایت اللہ کس کو دے گا؟ یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف آئے گا فقیر بن کر، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ اور جو ہدایت کی محنت کرے گا، دو چیزیں، محنت اور دعا، محنت اور دعا، اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اب ہدایت ہے کیا چیز؟ ہدایت کیا چیز ہے؟ علماء نے لکھا ہے الہدایت نور، ہدایت ایک نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب امرئ من شاء، اللہ اپنے جس بندے کے بارے میں اور جس بندی کے بارے میں چاہتا ہے اس کے دل کے دروازوں کو کھول کر اندر میں ہدایت کا نور داخل کر دیتا ہے۔ اب ہدایت کا نور آیا تو کیا ہوگا؟ یبیض بہ بین الحق والباطل، اب ہدایت کے نور میں اس کو نظر آئے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یمیز بہ بین الخیر والشر، ہدایت کے نور کے ذریعے سے خیر اور شر دونوں میں تمیز ہوگی۔ یمیز بہ بین الحسنۃ والسیئہ، نیکی اور بدی میں تمیز کرے گا، اب پورا نظر آ جائے گا اس کو، یہ ہدایت کا نور ہے۔ اس لیے اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، ہدایت مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے ہدایت مانگی ہے، اللہم انی اسألک الہدی، کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے دے۔
لیکن ایک دعا قرآن میں اور بھی ہیں، اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں 2 دعائیں ضرور مانگنی چاہیے۔ کتنی؟ ایک دعا حدیث میں ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ حق بات سمجھا دے اور اس کے پیچھے مجھے چلا دے، وارنا الباطل باطلا، اور باطل مجھے سمجھا دے اور تو مجھ سے بچا دے۔ یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ دوسری دعا قرآن کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمیں ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ معلوم ہوا ہدایت کے بعد بھی گمراہی آ سکتی ہے، ہاں، اس لیے ہدایت کوئی اپنی جاگیر نہیں ہے، ہدایت اللہ کی ایک نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے قرآن نے ایمان والوں کی صفت بتائی ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اے اللہ تعریف ہے تیری، تو نے ہم کو ہدایت دی ہے، اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہمیں ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہی ہدایت ہے کہ اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، یہی ہدایت ہے کہ اللہ نے تراویح پڑھنے کی توفیق دی ہے، یہی ہدایت ہے کہ اللہ نے دعا میں رونے کی توفیق دی ہے، یہی ہدایت ہے کہ اللہ نے سر جھکانے کی توفیق دی ہے، یہ ہدایت ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہن کو ملنے گئے، وہ ہمیشہ اوپر رہتے تھے، اوپر یعنی چھت پر نہیں، ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہتے تھے۔ بہن کو ملنے گئے عشاء کی نماز پڑھ کر، دہلیج میں قدم رکھ، دہلیج سمجھتے ہیں نا، دروازے کا جو پتھر ہوتا ہے وہ، ایک قدم دہلیج پر، ایک قدم دہلیج سے باہر کھڑے ہو گئے۔ بہن سمجھ گئے کہ گئے اوپر ہو، پوری رات کھڑے رہے، فجر کی اذان ہوئی، ہوش آیا، نماز کے لیے جانے لگے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر مارا گیا تو اکثر بے ہوشی رہتی تھی، لیکن اذان ہوتی تھی تو کان میں کہا جاتا تھا یا امیر المومنین الصلاۃ، آپ بے ہوش ہیں، الصلاۃ، فوراً ہوش میں آتے تھے اور یوں کہتے ای واللہ، ہاں خدا کی قسم، بے ہوش سے ہوش میں آ جاتے تھے، ای واللہ، ہاں خدا کی قسم، جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ حضرت عمر فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے تھے، ہوش میں ہے نہیں ہے، بے ہوش ہے، لیکن اذان سن کر لوگ کان میں کہتے تھے تو ہوش میں آ جاتے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھوں، میں اصل بات کیا کہہ رہا تھا؟ گئی بھینس پانی میں، ہدایت تو مل گئی۔ ارے بیچ میں حضرت عمر کا قصہ کیسے آ گیا؟ کس بات پر؟ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی اذان ہوئی تو جانے لگے، تو بہن نے کہا بھائی کہاں جاتے ہو؟ کہ نماز کے لیے۔ تو کیوں آئے تھے؟ کہ تجھ سے ملنے کے لیے۔ ہاں، پہلے زمانے میں لاج رکھی جاتی تھی کہ بشر حافی کی بہن نے ایک مسئلہ پوچھا علماء سے کہ یہ سرکاری لائٹیں جو ہیں، سرکاری لائٹیں، اس کے نیچے بیٹھ کر میں ٹوپیاں بن سکتی ہوں؟ گھر میں لائٹ نہیں ہے۔ تو علماء نے پوچھا تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں، کہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ کی نسبت دیکھو کس کے ساتھ ہے، آپ کو تقوی والی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ حالانکہ کوئی حرج نہیں ہے، جتنا آدمی تقوی والا ہوگا اس میں اس کی زندگی میں اتنا احتیاط آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت میں مشک آیا، مشک، اب نہیں ہے مشک، خواہ کے لیے لکھتے مشک انبر، کچھ بھی نہیں ہے مشک انبر، اگر زیادہ نہ گھسو تو دھبے دھبے ہے مشک انبر۔ ہاں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی کوئی ہے جو یہ مشک لوگوں میں تقسیم کر دیں؟ تو بیوی عاتقہ نے کہا میں ہوں۔ پھر حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی ہے جو تقسیم کر دے؟
تو بیوی نے کہا میں ہوں نا. پھر کہا کوئی ہے؟ تو ایک شخص آیا اور اس کے ذریعے سے سب کو مشک تقسیم کروایا، سب کا حصہ تھا. تو بیوی نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتی تھی، 2 دفعہ میں نے کہا کہ میں ہوں کہ تو کر سکتی تھی، لیکن تو مشک تو ہاتھ میں پکڑنا پڑے گا اور پکڑ کر لوگوں کو دینا پڑے گا، تو تیرے حصے کا تو آنے ہی والا تھا، لیکن تو جو ہاتھ میں پکڑے گی اتنا مشک تیرے پاس زیادہ آ جائے گا، اس لیے میں نے تجھ سے تقسیم نہیں کروایا. احتیاط تو دیکھو، احتیاط. اور زیادہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، دنیا تو آئے گی، دنیا تو آئے گی، دوڑتی ہوئی آئے گی. اتت الدنیا وہی راغمہ، ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اور عزت کے ساتھ آئے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، لوگ پریشان. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں. حضرت عمر نے اطلاع بھیجی، عمر لوگ بہت پریشان ہیں، اناج بھیجو. تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر آئی، اونٹوں کا قافلہ بھیج رہا ہوں، پہلا اونٹ مصر میں اور اخیر کا اونٹ مدینے میں، اتنا بڑا قافلہ. جب وہ قافلہ آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا جو راشن لے جانا چاہے راشن لے جائے اور جو کھانا کھانا چاہے آ جائیں. لوگ آئے. ایک شخص جنگل میں رہتے تھے، ایک بکری کا بچہ تھا، وہ خواب میں سوئے تو خواب میں سوئے کہ سونے میں خواب آیا؟ کیا ہوتا ہے؟ اچھا. اب انہوں نے سوچا کہ میں مدینہ جاؤں گا، بکری کا بچہ لاؤ پہلے ذبح کروں اور ذبح کر کے کچھ کھا لوں پھر جاؤ. جب ذبح کیا تو 2-3 قطرے خون نکلا، باقی خون نہیں نکلا. تو انہوں نے کہا یا اللہ اتنا بھاری قحط ہے کہ جانوروں کے اندر کا خون بھی خشک ہو گیا. اب تھوڑے لیٹے تو نیند آ گئی. آپ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. عمر سے کہو تو بڑا سمجھدار تھا. آئے وہ مدینہ آئے، حضرت عمر کا دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا قاصد ہوں. تو حضرت عمر بھول گئے کہ کون سا زمانہ ہے، یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، تو ننگے پاؤں دوڑے اور دروازہ کھولا. بھائی کون ہو؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ نہیں ہے، یہ میں نے جنگل میں تھا اور یہ ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر سے کہو تو بڑا سمجھدار تھا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی فکر ہو گئی، یا اللہ مجھ سے کیا ہوا؟ میں نے تو لوگوں کی ہمدردی میں اناج منگوایا تھا. لوگوں کو جمع کیا، بھائی بتاؤ مجھ سے بھول کیا ہوئی ہے کہ خواب میں یہ تنبیہ آئی. ایک بڑی میاں کھڑے ہوئے، عمر تم نے عمر پر خبر کیوں بھیجی؟ ایسے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بارش مانگنے کی نماز بتائی ہے، وہ نماز تو آپ نے پڑھی نہیں، صلاۃ الاستسقاء، اور حضرت عمر پر آپ نے خبر بھیج دی. ہاں یہ بھول ہوئی ہے. لوگوں کو لے گئی میدان میں اور دعا مانگنی شروع کی. نماز کے بعد بادل آنے لگے، اور بادل ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے. یعنی ہر بادل یہ چاہتا تھا میں مدینہ پہلے پہنچوں، اور ہر بادل میں سے آواز آ رہی تھی اتاک الغیث یا ابا حفص، اتاک الغیث یا ابا حفص. ابو حفص حضرت عمر کی کنیت. اے عمر بادل آ گئے، بارش آ گئی، اور بادلوں میں سے آواز آ رہی تھی چلو مدینے عمر نے بلایا ہے، چلو مدینے عمر نے بلایا ہے. او میرے بھائیوں، ہماری راہ یہ ہے، جب ہدایت ہوتی ہے تو آدمی کو یہ توفیق ہوتی ہے. ٹھیک ہے دنیا دارالاسباب ہے، لگیں گے، لیکن سب سے پہلا سبب جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے وہ دعا ہے، وہ نماز ہے. اسی کے عادت ڈلوانے کے لیے رمضان دیا تھا، ہے نا. اس لیے جب عید کا دن ہوتا ہے تو اذان نہیں ہوتی، لیکن بغیر اذان کے مجمع پہنچ جاتا ہے نا. بولو نہیں یار، کیا اذان ہوتا ہے؟
ایسی کیفیت بنی ہے رمضان میں کہ بغیر اذان کے عیدگاہ میں، اللہ کرے زندگی کا ہمارا یہ معمول بنے۔ ہاں، دوسری بات، جمعہ کی نماز میں پہلے خطبہ ہوتا ہے کہ پہلے نماز ہوتی ہے؟ اور عید کی نماز میں پہلے، ہاں، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب خطبہ بعد میں پڑھنا، پہلے نماز پڑھاؤ۔ نماز سے اتنا دینی لگاؤ پیدا ہو گیا ہے، بغیر اذان کے آ گئے اور سب سے پہلے، بولو نہیں یار، نماز۔ اللہ تعالیٰ وہ کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ رمضان گزارنا بہت آسان ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، آپ نے نیت کی ہے کہ صبح صادق سے لے کر رات کے 12 بجے تک کچھ پتہ نہیں، غروب آفتاب تک نہیں کھانا، نہیں کھانا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک دور ایسا گزرا ہے کہ افطاری کر لی اور افطاری کے بعد تھوڑی دیر نیند آ گئی، اب کھا نہیں سکتے ہو، ایسا ہوا تو بہت سے صحابہ پریشان ہو گئے، تو قرآن کی آیت اتری کہ کھاؤ، افطاری کے بعد کھاؤ۔ کب تک کھاؤ؟ حتی تبین، کوئی حافظ ہے رمضانی؟ لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ 2 دھاگے ہو، ایک سفید اور ایک کالا، دیکھتے رہو، جب دونوں صاف نظر آ جائیں کہ یہ سفید اور یہ کالا، کھانا بند کرو۔ سمجھنا، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت صحابی بھی نہیں سمجھ سکے، اور آج کل قرآن کی آیت سمجھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ آؤ، انجینئر صاحب آپ آؤ، وکیل صاحب آپ آؤ، پروفیسر صاحب آپ آؤ، ڈسکس کرو اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ تو قرآن سمجھے گا تو قرآن سمجھے گا، جو چاہے مطلب لگا دیا۔ عیسائی خنزیر کا گوشت ڈبے میں بھرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ تو انہوں نے بھرا ہے، اہل کتاب ہے، اس لیے خنزیر کا گوشت جائز ہے۔ یہ امت کو تباہ کرے گا۔ یہ جو چاہے قرآن کو سمجھے گا۔ قرآن ایک ماحول میں اترا ہے، اور سمجھنے کے لیے ماحول کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے ایک جملہ ہے، کیا بات ہے، کون سا جملہ ہے؟ کیا بات ہے، آج تو حافظ صاحب نے کیسا قرآن پڑھا، تو اس کا مطلب اور ہوگا، اس کا مطلب کچھ اور ہوگا نا۔ کیا مطلب، کیا بات ہے، اور یہ کیوں کہا؟ کیا بات ہے بھائی، اس کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یعنی نارمل۔ کیا بات ہے، اچھا انہوں نے ایسا کیا، کیا بات ہے، ان سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ کاغذ پر ہم آپ کو لکھ دے دیں، فرق کرو گے؟ بولو نا۔ وہ تو ماحول کی وجہ سے فرق ہوگا کہ کون سے موقع پر کہا گیا۔ ایک آدمی سے کہا گیا پانی لاؤ، تو پیاسا آدمی تھا تو گلاس میں لایا۔ ایک آدمی باتھ روم میں گیا اور پانی آتا نہیں تھا، کھٹکھٹایا، پانی لاؤ، تو گلاس میں لے جاؤ گے؟ گلاس میں لے جاؤ گے؟ استنجے کے لیے گیا، اور ایک آدمی باتھ روم میں گیا، پانی لاؤ، تو لوٹے میں لے جاؤ گے؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پانی لاؤ، پانی لاؤ، پانی لاؤ، کاغذ پر لکھ دو تو فرق ہو جائے گا۔ وکیل صاحب تم بھی بولو، ڈاکٹر صاحب تم بھی بولو، یہ قرآن ڈسکس کی چیز ہے۔ میں فون کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جی 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 جی، فرق ہوا؟ کیا مطلب؟ پھر بولو، سمجھا نہیں ہوں۔ او مسلمانوں، سمجھتے ہو؟ قرآن کے سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے۔ ترجمہ دیکھ کر تو قرآن سمجھے گا؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ آیت اتری حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط
اسود، کھاتے رہو جب تک سفید اور کالا دورہ صاف نظر نہ آ جائیں۔ انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سفید رکھا اور کالا رکھا، کھاتے جاتے تھے دیکھتے جاتے تھے، کھاتے جاتے تھے دیکھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ سورج نکل جاتا تب نظر آتا تھا کالا اور سفید۔ تو آپ علیہ السلام کو پتا چلا تمیم تمہارا تکیہ کتنا چوڑا ہے کہ رات بھی آ گئی اس میں دن بھی آ گیا۔ ارے یہ مطلب نہیں ہے، کالے دھاگے سے مراد رات اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق، یعنی کھاتے رہو یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ تم تو دو دھاگے لے کر تکیے نیچے بیٹھے ہو، کھاتے رہتے ہو۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ہاں، اس لیے دین کو اپنی عقل سے مت سمجھنا، علماء کی رہبری میں سمجھنا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین، حمدا یوافی نعمہ ویکافئ مزیدا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضرا الا کشفتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی الزکی الطاہر تحل بہ العقد وتفک بہ الکرب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اے اللہ یہ تیرے گنہگار بندوں کا مجمع اور اقراری مجرموں کا مجمع، جن میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہے، معصوم بچے بھی ہیں، نبیوں کے وارث علماء کرام بھی ہیں، اے اللہ تیرے دربار میں آئے ہیں، تیرے دربار میں آئے ہیں، ایک اپیل لے کر آئے ہیں، ایک اپیل لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ دنیا والے
دنیا کے بڑوں کے پاس اپیل لے کر جاتے ہیں تو ان کی اپیل قبول کی جاتی ہے۔ آپ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، مالک الملک ہے۔ اے اللہ یہ پورا مجمع پاپیوں کا، مجرموں کا، گنہگاروں کا، احسان فراموشوں کا، نمک حراموں کا مجمع آیا ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ایک ہی آواز ہے، مالک معاف کر دو، مالک معاف کر دو، مالک معاف کر دو۔ جا رہا ہے رمضان، آخری رات ہے، اے اللہ بھیک مانگنے آئے ہیں، جولی بچھانے آئے ہیں، آپ کو راضی کرنے آئے ہیں، ناراض بہت کیا ہے۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، آپ کی رضامندی سے بڑھ کر ایمان کے بعد کوئی بڑی نعمت نہیں، اور آپ کی ناراضگی سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام پر طائف میں حالات آئے، چھوٹے بچوں نے پتھر مارے، آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کی پنڈلی مبارک سے خون نکلا، اور خون کی وجہ سے جوتیاں خون میں چپک گئی، لیکن آپ اخیر میں فرماتے ہیں اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر تو ناراض ہے تجھے راضی کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ تجھے راضی کرنے کا موقع موت سے پہلے پہلے کا ہے، اور تو دین کے بغیر راضی نہیں ہوگا، تیری بات مانے بغیر راضی نہیں ہوگا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تراویح میں کتنے سجدے کرنے کی توفیق دی۔ اے اللہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی۔ اے اللہ رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق دی، تیرے گھر میں زیادہ وقت گزارنے کی توفیق دی اے میرے مولا۔ لیکن یہ وقتی چیز نہ ہو، یہ ہماری زندگی کا وظیفہ بن جائے، اور ہماری زندگی کا جوز بن جائے، اور تو اس پر ہمیں جما دے، اور تو اس پر چلا دے، اور رمضان والی زندگی گزارنا ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، ہمارے گھر کی مستورات کے لیے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے تو آسان فرما دے، تو آسان فرما دے، تو آسان فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، امت بڑی حالات میں ہے، امت بڑی حالات میں ہے۔ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے کیا حالات ہیں امت کے، کہاں کس طرح پیسی جا رہی ہے، کہاں کس طرح مٹایا جا رہا ہے، اس کے خلاف کیا پلان سوچے جا رہے ہیں۔ اے میرے مولا اے میرے مولا اے میرے مولا، ہماری ہر چیز خطرے میں ہے، ہماری ہر چیز خطرے میں ہے، ہمارے مدرسے، ہماری مسجدیں، ہماری خانقاہیں، ہماری دعوت کی محنت، اے اللہ ہمارے کاروبار، ہماری عورتوں کی عزت آبرو سب خطرے میں ہیں۔ اے اللہ ہاتھ جوڑتے ہیں، گھٹنے ٹیکتے ہیں، پیشانیاں رگڑتے ہیں، اے اللہ تو ہماری حفاظت کا فیصلہ فرما دے، تو ہماری حفاظت کا فیصلہ فرما دے۔ اے میرے مولا اے میرے مولا، بدر کا واقعہ تھا، حالانکہ بدر میں لڑنا مقصود نہیں تھا، ابو سفیان کے لشکر کو کمزور کرنا مقصود تھا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ صحابہ نے کہا جو آپ بتائے ہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ دشمن یہاں مرے گا، یہ دشمن یہاں مرے گا، یہ دشمن یہاں مرے گا۔ پھر آپ جھوپڑی میں تشریف لے گئے اور نماز پڑھنے لگے اور دعا مانگنے لگے، اتنی عاجزی کے ساتھ دعا کہ آپ کے کندھے سے چادر ہٹ گئی۔ صدیق اکبر نے اپنے باہوں میں لے لیا، اللہ کے نبی بس کیجئے، دعا قبول ہو گئی۔ پر آپ نے ایک جملہ یہ فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا۔ کہ اللہ مٹھی بھر لے کر آیا ہوں، بڑی محنت کے بعد لے کر آیا ہوں، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی قیامت تک زمین پر تیرا پوجنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آپ اپنی زبان سے صدائے بلند کر رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ تجھے پیارے نبی کی بدر کی دعا کا واسطہ، اور تجھے یا حیو یا قیوم کی صداؤں کا واسطہ،
تو امت کا محافظ بن جا، تو امت کا محافظ بن جا، تو امت کا محافظ بن جا۔ ہمیں اقرار ہے کہ ہم نے تجھ کو ناراض کیا ہے، اور یہ تیرے ناراضگی کے بادل ہیں سب جو حالات ہے، لیکن مولا ہاتھ جوڑتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اے اللہ عاجزی کرتے ہیں، ہمیں بھی معاف فرما اور امت کو بھی معاف فرما۔ ہمارا امت کا نوجوان بے قابو ہو چکا ہے، ہماری امت کی بچیاں بے شرم ہو چکی ہے، اور ہماری عورتیں اے اللہ فیشن کی دل دادا بن گئی ہے، اور ہمارا مالدار مال کے ہوس میں سود میں ہاتھ ڈالتا ہے، اور ہمارا غریب دنیا کا پجاری بن کے جی رہا ہے۔ اے اللہ بے شک یہ ساری چیزیں تجھے ناراض کرنے والی ہے، لیکن تو ہی بتا ہم جائے تو کہاں جائے۔ ہمیں معلوم ہے یہ قدم اس قابل نہیں کہ تیرے دربار میں آئے، یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے پھیلائیں، یہ زبان اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے کچھ کہیں، مگر ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو بے سہاروں کا سہارا ہے، امت کا سہارا بن جا، امت کا سہارا بن جا، موجودہ حالات کو دور فرما دے اور آئندہ کے خطرات سے پوری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرے سچے پکے بندوں میں ہمیں شامل فرما دے، مومنین کاملین میں ہمیں داخل فرما دے، ہمیں تقویٰ دے دے، تیرا تعلق دے دے، تیری محبت دے دے، دین کی عظمت دے دے، ہمیں سنت کا شہدائی بنا دے، ہمیں اس قابل بنا دے کہ حشر کے میدان میں ہم تیرے محبوب کو منہ بتا سکیں، تیرے محبوب کو ہم منہ بتا سکیں۔ ابھی تو زندگی ایسی ہے کہ منہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ اے اللہ مسئلہ تو آخرت کا ہے، دنیا تو آج ہے کل ختم ہو جائے گی، ابھی ہے تھوڑی دیر کے بعد چلی جائے گی، لیکن مسئلہ آخرت کا ہے۔ اے اللہ ہمارے نقشے آبادی کے ہیں اور ہمارے اعمال بربادی کے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں صحیح سمجھ دے دے، تو ہمیں صحیح سمجھ دے دے، تو ہمیں صحیح سمجھ دے دے۔ اے میرے مولا اے میرے مولا اس مجمع میں جو بیمار ہو، ان کے گھروں میں، خاندان میں، محلے میں، سوسائٹی میں یا پوری امت مسلمہ میں جو بیمار ہو، شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ نصیب فرما۔ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے، ہر چھوٹی بڑی آزمائش سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جو ماں باپ اولاد کے لیے ترستے ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو ماں باپ اپنی اولاد کی فرما برداری کے لیے ترستے ہیں ان کے اولادوں کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے رشتوں کے بارے میں فکر مند ہیں ان کے اولاد کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جس کی جو جائز حاجت ہو پورا فرما، جس کی جو پریشانی ہو دور فرما۔ اصل تو کرنے والی ذات تیری ہے، ہم نے اسباب کو اصل بنا دیا، اس لیے تو نے ہمیں اسباب کے حوالے کر دیا۔ جاؤ لو تمہارا سبب اور حل کرو تمہارا مسئلہ۔ مولا جیسے حضرت عمر نے کہا تھا بھول ہوئی ہے، ہم سے بھی بھول ہوئی ہے اور فوراً تو نے رحمت کے بادل بھیجے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی مجرم ہیں، قصوروار ہے، اے اللہ اپنی رحمت کو بھیج دے، اپنی رحمت کو بھیج دے، اپنی رحمت کو بھیج دے۔ اے اللہ جب تک جیے ایمان پر جیے، جب تک جیے اسلام پر جیے، جب تک جیے تیری رضامندی والی زندگی گزارے، اور جب موت کا وقت آئے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے تیری ملاقات کرے۔ دنیا بکتے بکتے مرنے سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، دواخانے کی موت سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں حلال پاک روزی برکت والی عافیت والی وسط والی نصیب فرما، حرام لقموں سے، حرام قطروں سے، حرام دانوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو پورے رمضان کی عبادت پر عید کے دن پانی پھر جائے۔ اے اللہ بڑی مشکل سے نیکیاں جمع ہوئی ہے، اے اللہ عید کی خوشی اے اللہ کہیں ایسی نہ ہو، ایسا قدم اٹھ جائے
جس سے تو ناراض ہو جائے اور نیکیوں پر آگ لگ جائے، اس سے تو ہماری حفاظت فرما، ہماری مستورات کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوان بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر کا ماحول اسلامی بنا دے، ہمارے گھر کا ماحول اسلامی بنا دے، ہمارا مزاج ایمانی بنا دے، شیطانی اور حیوانی مزاج سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ان مجلسوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری ان مجلسوں کو قبول فرما، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس مجلسوں میں آنے والوں پر اور جماعتوں پر جنہوں نے یہاں رہ کر جو جو خدمتیں کی ہے جانی مالی، یا اللہ اس کا دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ مرحمت فرما، بہتر سے بہتر بدلہ مرحمت فرما۔ اے اللہ پورے رمضان میں تیرے نیک صالح بندوں نے سسکتے ہوئے بلکتے ہوئے اے اللہ تیرے سامنے جو خیر کی دعائیں مانگی ہے، اے اللہ ان میں سے جو ہمارے لیے خیر ہو، ہمارے حق میں، ہماری مستورات کے حق میں، ہمارے بچے بچیوں کے حق میں، تو اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ لاکھوں کا مجمع تیرے دربار میں پہنچا ہوا ہے، عمرے کے لیے پہنچا ہوا ہے۔ اے اللہ ہم یہاں ہیں، ہمارے لیے بھی بار بار تیرے گھر کی زیارت کرنا، تیرے پیارے نبی علیہ السلام کے روضے اقدس کی حاضری ہمارے لیے عافیت کے ساتھ آسان فرما، آسان فرما، آسان فرما۔ ابھی جو مجمع پہنچا ہے ان کے عمروں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کتنے خوش نصیب ہے جو اپنے آنکھوں سے تیرے گھر کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے آنکھوں سے آقا کے روزے کو دیکھ رہے ہیں اور روزے کے پاس کھڑے ہو کر یوں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اے اللہ کتنے خوش نصیب ہیں، وہ مواقع تو ہمیں بھی نصیب فرما، وہ مواقع عافیت کے ساتھ ہمیں بھی نصیب فرما، بار بار حاضری مقدر فرما۔ لیکن مولا حاضری ان دلوں کی کیفیت کے ساتھ جو تیرے نیک و صالح بندے دلوں کی کیفیت کو لے کے تیرے گھر پہنچتے ہیں، ان کیفیتوں کے ساتھ حاضری مقدر فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا اپنے کرم سے عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے کرم سے دینے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ تیرے ذات عالی کے بعد ہم پر اگر کسی کا احسان ہے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ کالی کملی والے، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہماری اولادیں آپ پر قربان ہو۔ اے اللہ ہم آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں اے اللہ جتنے بارش کے قطرے گرے ہیں قیامت تک گریں گے، اور جتنے درختوں کے پتے اگے ہیں قیامت تک اگیں گے، اور جتنے ریت کے دانے چمکے ہیں اور قیامت تک چمکیں گے اے اللہ، اور جتنے درختوں کے پتے اگے ہیں قیامت تک اگیں گے، ان سب کی تعداد کے برابر ہم میں سے ایک ایک کا نام لے کر ہمارا آقا کی خدمت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو جو خیر مانگی ہمیں وہ پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ کرم ہے تیرا مولا، کرم ہے، عافیت کے ساتھ تو نے رمضان گزروا دیا، عافیت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا موقع دیا، ورنہ پہلے ایک زمانہ آ چکا ہے گھر سے نکلنا مشکل تھا، مسجد میں آنا مشکل تھا، تو نے کہا اللہ خطرات تو بہت تھے لیکن تو نے آسانی کی ہے، ہمیشہ کے لیے آسانی کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔